إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی۔ آج اسی کو کچھ آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، وہ ہر امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اسی طرح قوم کو دعوت دی، اور جب قوم سے فارغ ہوئے، قوم نے آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے جب نجات دلائی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، اس سے بحث و مباحثہ کیا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، جس نے 400 سال تک حکومت کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکاری تھا۔ اسی پر ابراہیم علیہ السلام نے اس نے بحث کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس نے وہ آدمی بلایا جس کو اس نے سزا دینی تھی، قتل کرنا تھا،
اس کو معاف کر دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو سولی پر لٹکا دیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ لے میں نے بھی زندہ کیا اور میں نے بھی مارا ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا وہ صحیح طرح جواب نہیں دے سکا، اس کو لاجواب کرنے کے لیے یہی دلیل کافی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کی کوئی شکل و صورت کچھ بھی نہیں تھی، اللہ نے اس وقت انسان کو پیدا کیا، پھر اللہ اسی انسان کو موت دے گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اس نے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سامنے جو بات ذکر کی کہ دیکھ لے میں نے بھی زندہ کر دیا، میں نے بھی مار دیا، اس دلیل کا اس نے جواب دے دیا، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک اور دلیل رکھ دی۔ اصل اس دلیل کا بھی صحیح طرح تو جواب نہ دے سکا، ابراہیم نے اور دلیل رکھی، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اچھا تو پھر ایسا کر، میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے لے کے آ جا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ حیران اور ششدر پریشان ہو گیا کہ یہ کام تو واقعی میرے سے ہونے والا نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا نا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا وہ جو رب ہے وہ یہ کام کرتا ہے، تو ذرا یہ کر کے دکھا۔ وہ ملعون نمرود وہ یہ کام نہ کر سکا، وہ حیران رہ گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا اچھا تیرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، کبھی تو نے دیکھا ہے کہ تیرے رب نے کسی کو مارا اور پھر تیرے سامنے اس کو زندہ کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا، اسی لیے اگلی دلیل پیش کی، اور اسی رکوع میں جو کہ سورہ بقرہ کا رکوع ہے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کیا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتا تو صحیح، مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ کہنے لگے بلا، اللہ کیوں نہیں، مجھے تو تجھ پر ایمان ہے کہ تو ہی پیدا کرتا ہے اور تو ہی مارے گا اور تو ہی زندہ کرے گا، حشر کا میدان لگے گا، تو سب مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیطمئن قلبی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ایک چیز جب بندہ اس کے بارے میں سنتا ہے اس پر ایمان لے آنا یہ الگ بات ہے، اور ایک چیز کو جب بندہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو واقعتاً قبول کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو تو مان لیا، اللہ مجھے ایمان ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو ایسا کر کہ 4 پرندے لے، ان کو اپنی طرف مائل کر، اپنی طرف مائل کر، جب وہ تیری طرف مائل ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر دے، اور جب تو ذبح کر لے ان کے ٹکڑے کر، پروں کے اور اسی طرح گوشت ان کا الگ کر کے پھر پہاڑوں کے اوپر رکھ دے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ہر ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دے، اور جب تو ایسا کر لے ثم ادعہن یأتینک سعیا، اور پھر تو ان کو اپنی طرف بلا، جب تو بلائے گا تو وہ تیری طرف دوڑ کے آئیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، ہر ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے جب انہوں نے ان پرندوں کو بلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ان پرندوں کو، مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ یعنی جو اس نمرود نے تانا مارا کہ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ تیرے سامنے کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ کر کے دکھا دیا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں
ایک مرے ہوئے چیز کو زندہ دوبارہ کر سکتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ مٹی ہے، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی کے اندر تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی ہی مٹی سے ہم تم کو ایک مرتبہ پھر اٹھائیں گے، اور وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری انسانیت کو زندہ کریں گے۔ لہذا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میں ہی تم کو پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں موت بھی دینے والا ہوں، اور پھر ایک دفعہ موت دے کر تمہیں میں دوبارہ بھی زندہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود جو اللہ کے وجود کا انکاری تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منہ توڑ جواب ابراہیم علیہ السلام سے دلوا دیا۔ پھر اس نے تسلیم نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناک کے اندر مچھر داخل کروا دیا، اس کے اور اس کی قوم میں، جو اس کے دماغ پہ چڑھ گیا۔ جو اس کی قوم تھی وہ تو اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، ایک ہی دن میں وہ مر گئے، لیکن اس نمرود کو اللہ نے ایک عرصے تک زندہ رکھا، تاکہ یہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا مانتا تھا، اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور ظالم بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو سزا دینے کے لیے ایک لمبے عرصے تک اس کو زندہ رکھا، جب تک اس کے سر پہ مارا نہیں جاتا تھا تب تک اس کو سکون نہیں آتا تھا، لمبے عرصے تک لوگوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واقعہ ذکر کیا نمرود کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قریش مکہ تھے ان کو بتانا تھا کہ اس نمرود نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبر کا انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کے مرا۔ لہذا اگر اب بھی کوئی نبی کو، اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو کوئی جھٹلائے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نمرود کی طرح ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، چاہے وہ قریش مکہ ہو، چاہے آج کے کسی دور کے اندر کوئی بھی علاقے والا ہو، کوئی بھی ملک والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ کسی بھی نبی کا انکار کرے گا یا اس کی تکذیب کرے گا یا پھر اس کی توہین کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، چاہے وہ ہمارے نبی کو تنگ کرے، آپ کو ذلیل و رسوا کرے، یا پھر کسی اور نبی کے بارے میں زبان سے غلط الفاظ نکالے، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کا محاسبہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی دعوت دے دی، اللہ کے بارے میں بتا دیا، اس کے وجود کے بارے میں دلائل دے دیے۔ اب شام کا علاقہ چھوڑ کر اپنے اس علاقے سے نکل پڑتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، قوم کو کہنے لگے، عراق کے اندر تھے، عراق کے علاقے میں تھے، قوم کو کہا کہ تم یہ جو سارے سورج چاند ستارے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو، میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اس کے راستے پر چلتا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام شام کے علاقے میں آ گئے۔ یہاں پر ایک بات ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے سیدھے راستے پر میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اس بندے کی کرتے ہیں جو بندہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اللہ بھی اسی کی ہی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ،
اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے، اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اس بندے کے لیے تمام راستوں کو ہموار کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ کوئی وراثت میں ہدایت آتی ہے اور مل جاتی ہے۔ ہدایت جو چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں سیدھے راستے پر چلوں، صراط مستقیم کو اپناؤں، اللہ بھی اسی کو ہی صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو ایسا بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا سینہ ہی کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ اس کو مل جاتی ہے۔ بھلائی کا ارادہ اللہ اسی سے ہی کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھلائی کریں۔ اور فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کو طلب کرتے ہیں، یا تو اللہ نے واضح کہہ دیا جو لوگ ہدایت کو طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک بندہ نیک عمل کرتا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ان نیک اعمال کے اندر کمی آئے، بلکہ جب وہ نیک راستے پر چل پڑے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس نیکی والے راستے کے اندر مزید اس کو محنت اور اس کو ترقی دے دیتے ہیں کہ وہ بندہ اس نیکی کے راستے پر زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے چلتا جاتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے، اتنے نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تقدیر میں جو فیصلہ لکھا ہوتا ہے اس کی بنا پر وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا جاتا ہے، آخری وقت کے اندر ایسا کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، اب وہ اس نیک عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ آیت اور یہ حدیث اس کے اندر تضاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو نیکی پر ہے، جو ہدایت کو طلب کر رہا ہے، میں اس کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہوں، اور یہ بندہ ساری زندگی نیک عمل کر رہا ہے، نیکی پر چل رہا ہے، آخری وقت کے اندر یہ نیکی کے راستے سے ہٹ کیوں گیا اور جہنم میں کیوں چلا گیا؟ اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے، جب ہم اس پہ غور کریں گے آیت اور اس حدیث میں جو تضاد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے فیما یبدو للناس، وہ بندہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑا نیک ہے، بڑے نیک عمل کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ یہ تمام کام لوگوں کے نظر میں ہوتے ہیں، دکھلاوے کی وجہ سے ہوتے ہیں، دکھلاوا کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آخری عمر کے اندر واضح طور پر ایک برائی والا کام کر لیتا ہے، لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے اس نے ساری زندگی نیک کام کیے ہیں، آخر میں جو اس نے برا کام کیا ہے اب یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ جب وہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو یقین ہوتا ہے ایسا بندہ جنت میں ہی جائے گا، آخری عمر کے اندر اس کی ریاکاری کی وجہ سے، اس کی ریاکاری کی وجہ سے وہ واضح طور پر ایک ایسا کام کر جاتا ہے جس سے لوگ کہتے ہیں یہ بندہ اب جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ سارا کام لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے، جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، جس بندے کے اندر ریاکاری آ جائے، اور اس طرح وہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کام خلاف شرع، اور تیسرے نمبر پہ اس بندے کے اندر شرک آ جائے، ایسے بندے کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ لہذا یہ تینوں چیزیں جس بندے میں آ جائیں، ریاکاری آ جائے عمل تباہ، شرک آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں 17 انبیاء کا نام لیا، نام لینے کے بعد کہا کہ اگر یہ تمام انبیاء بھی شرک کرتے میں ان تمام کے عملوں کو ضائع کر کے رکھ دیتا۔ شرک ایسا کبھی جرم ہے جس کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، اور خلاف شرع کام ایسا کام جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، ایک بندہ وہ کرتا ہے اس کا عمل جو بھی ہوگا اگرچہ وہ نیک سمجھ کے کرے اس کو اجر نہیں ملا۔ لہذا جو بندہ
اللہ کے راستے کی طرف بڑھتا ہے، ہدایت کو چاہتا ہے، ہدایت کو طلب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت کے اندر مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ جو رب کی طرف جاتا ہے، رب کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار حلیم بیٹا عطا کیا، تحمل اور برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا بیٹا عطا کیا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی، رب هب لی من الصالحین۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی جو لوگ ان کی اولاد نہیں ہے، جو یہ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ ہاجرہ کو مکے کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ تو اللہ کے حکم سے مکے کے اندر چھوڑا۔ مکے میں جب چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام ملنے جاتے رہے، اور پھر ایک مرتبہ یہ حکم دیا گیا اے ابراہیم کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب جو ان کو آئی تھی اپنے بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، لہذا آپ اس کے اوپر عمل کریے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو ہم بیٹا بھی دیں گے، اور بیٹا وہ ہوگا جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا، تحمل کرنے والا ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں ذبی کے بارے میں کہ ذبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم کی بیوی سارہ سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم کی بیوی ہاجرہ سے ہیں۔ سارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بیٹا نہیں دیا تھا۔ جب ہاجرہ کا بیٹا ہوا اسماعیل تو سارہ کو رنج ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا ہے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رنج کو کم کرنے کی وجہ سے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ شام سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی والدہ کو لے کر مکہ کے اندر چلے جاؤ، تاکہ اس سارہ کے اوپر جو رنج ہے، غم ہے، وہ کم ہو جائے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ذبی جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ذبی اسحاق تھے تو پھر اس سارہ کو تو پہلے ہی رنج ہے کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اور پھر اس کو بیٹا دے کے پھر اسی کے بیٹے کو ذبح کروانا، تو پھر تو سارہ کے رنج کے اندر اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رحمت تو ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ پریشان ہو اس کو اور پریشان کیا جائے۔ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو مکہ میں بھیجا تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبی ہے؟ وہ تو اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں۔ اور ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے ذکر کیا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے بردبار بیٹا عطا کیا،
جب یہ سیدنا اسماعیل یہ ذبح کرنے کا واقعہ تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پہلے اسماعیل کی خوشخبری ہوئی کہ اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ ان کو ان کے اکلوتے بیٹے کے متعلق ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو لہذا انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیا، اور اکلوتے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ان کو آپ ذبح کریں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، اور جو ان کے بیٹے تھے جیسے ان کے باپ نے ان کو کہا وہ اسی وقت اپنے باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں راضی ہو گئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب وہ آمادہ ہو گئے، باپ ذبح کرنے پر راضی، بیٹا ذبح ہونے پر راضی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل پہ لٹایا۔ کہ مفسرین لکھتے ہیں یہ ایسا اس وجہ سے کیا کہ کہیں بیٹے کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آ جائے اور پھر وہ چھری کو نہ چلا سکیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا چہرہ ہی زمین کی طرف کیا تاکہ ایسا معاملہ ہو ہی نہ، اللہ کا جو حکم ہے اس کے اندر نرمی پیدا ہی نہ ہو اور اسماعیل کو چھری پھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ میرا نبی میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑے دمبے کا فدیہ دیا، وہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، تجھے جو بھی حکم ملا تھا تو نے اس حکم پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بڑی ہی آزمائشیں آئیں اور وہ ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم سچے نبی تھے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، 3 کذب ان کی زبان سے نکلے، تو پھر منکرین حدیث اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم سچے نبی ہیں، اور پھر حدیث کہہ رہی ہے ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کا پہلا جواب جو محدثین دیتے ہیں وہ یہ کہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے 3 کذب کا تذکرہ ہے ان میں سے 2 جو ہیں وہ تو قرآن کے اندر ہے۔ ایک تو یہ فعلہ کبیرہم، یہ جو بتوں کو توڑا ہے یہ بڑے نے توڑا ہے، دوسرا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، یہ 2 باتیں تو قرآن میں۔ تو پھر وہ لوگ جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، جو اپنے اس طرح حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے تو پھر قرآن پہ غور کرنا چاہیے، پہلے تو وہ قرآن کے منکر بنے، کیونکہ 2 باتیں تو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پھر حدیث پر انکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حدیث پہ کس لیے انکار کرتے ہو؟ 2 باتیں تو قرآن کے اندر ہیں۔ ایک اور بات، 2 جھوٹ تو جو حدیث میں کہے جاتے ہیں کہ 2 کذب وہ تو قرآن کے اندر ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم میں سے گزرے، اس کا بادشاہ جب بھی کسی خوب آدمی کی اگر کوئی خوبصورت بیوی ہوتی اس کو لے لیتا اور اس بندے کو قتل کروا دیتا، اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا اس کی بیوی کو، اور اس کے خامند، اس عورت کے خامند کو قتل کروا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور جب اس بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ میری بہن ہے۔ بہن کہا تو پھر اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی جان بچوا لی، اور وہاں پر اس بادشاہ نے اپنے قانون کو بھی توڑا۔
اگر بہن ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا. سارا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارا تھی, ان کو بلایا, ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کی طرف سے اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا, وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. پھر وہ اپنی حرکت سے بعد آیا اور پھر اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہاجرہ تھی ان کے ساتھ اپنی لونڈی کو بھیجا جس کا نام سارا تھا, اور وہ سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہا. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. اب امام بخاری وہ ابراہیم علیہ السلام پر بہتان باندھ رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ شریعت انبیاء اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایک بندہ جس کی عمر 170 سال سے بھی زیادہ ہو اور اس پر ایک مجبوری کا مسئلہ پیش آ گیا ہے, اگر وہ نہیں کہتا, جھوٹ نہ بولے, اگر وہ اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالے, توریہ نہ کرے, تو پھر اس کے قتل ہونے کا خدشہ ہے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو بہن کہہ لیتا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے. جو تیسری بات محدثین اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا تعریض کے طور پر کہا. یہ تینوں باتیں ابراہیم علیہ السلام کی جھوٹ نہیں ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں توریہ کہا کرتے ہیں. آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں. انہوں نے سمجھا قوم نے یہ بندہ حقیقی طور پہ بیمار ہے, جبکہ ان کے اندر جو بیمار جو انہوں نے کہا وہ روحانی بیماری تھی. روحانی بیماری اس چیز کی کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کو بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے, یہ اکیلے ایک اللہ کی پوجا کریں, اللہ کی عبادت کریں. یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ وہ روحانی جو روگ تھا, وہ بیماری تھی روحانی, اس کا ان کے سامنے تذکرہ کیا. انہوں نے ظاہری طور پر سمجھا کہ یہ بیمار ہے, جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی روحانی بیماری کا تذکرہ کیا. یہ توری ہے, یہ تعریض ہے, اس میں کیا حرج ہے. اور دوسری بات فرمایا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ, ان بتوں کو اس بڑے نے توڑا ہے. اس سے ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی, اس بڑے نے توڑا ہے, یہ بڑا سبب بنا ہے, اس کو میں نے دیکھا, اس کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا, میں نے سارے بتوں کو توڑ دیا. اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی. انہوں نے اسناد حقیقی مراد لی کہ اصل میں حقیقت میں ہی اس بڑے بت نے توڑا ہے, جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے مجازی طور پہ کہا کہ یہ بڑا سبب بنا ہے, اس کو میں نے دیکھا تو مجھے غصہ آیا, میں نے توڑ دیا. اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا, اس کا وہ بھی تعریض کے طور پر. اسلامی بہنیں مسلمان آپس کے اندر اسلامی بہن بھائی تو ہیں, اسی لیے انہوں نے ان کو اپنا اسلامی بہن کہا, جبکہ وہ ان کی بیوی تھی. اور بہن کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی لحاظ سے تو ہر ایک بہن ہے, نسبت کے اعتبار سے وہ ان کی بیوی تھی, لہذا جو انہوں نے توریہ کیا وہ اسلامی لحاظ سے کیا کہ یہ میری بہن ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تین باتیں ہیں جن کو جھوٹ کہا گیا, حقیقت کے اندر ان کا کوئی جھوٹ ہونا تصور نہیں ہے, بلکہ یہ تعریض کے طور پہ ہیں, توریہ کے طور پہ ہیں, جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ کہا ہے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ کا ہے, بہترین نمونہ کا ہے. فرمایا مگر ان کی وہ بات جو انہوں نے اپنے والد کو کہی تھی کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا, فرمایا یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی مشرک ہے اور شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے اور کافر ہے, اس کے لیے بخشش طلب کرنا کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہے وہ مرا ہے, اگرچہ وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو, بیٹا ہی کیوں نہ ہو, سگا بھائی کیوں نہ ہو, اگر وہ کفر کی حالت کے اندر مرا ہے, اس کے لیے بخشش طلب کرنا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربی, کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مشرک کے لیے بخشش طلب کرے, اگرچہ وہ مشرک اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سیرت ابراہیم علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔